دوستو، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ہمارا رب ہے، جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا ہی نہیں بلکہ سارے عالموں کا رب ہے، تمام مخلوق کا رب ہے، تمام مخلوق کا خالق و مالک ہے، جسے ہر چیز پر پوری قدرت ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت، اس کی قدرت محیط ہے، سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اپنی رحمت کی چادر میں، اپنی مغفرت کی چادر میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کروڑوں گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ محبت کا ثبوت ہے ہم جیسے عقل کے ماروں کے لیے کہ ہم باوجود اللہ کی نافرمانی کرنے کے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دیکھے ٹائم پہ سلاتا ہے، ٹائم پہ جگاتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، ہر چیز جو ہم کو ضرورت ہوتی ہے، جس کی ضرورت کا ہم کو خود کو پتہ نہیں رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے۔ پھر اس کے باوجود ہم اگر اللہ کے حکموں پر نہ چلیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو اگر نہ گزاریں، تو پھر ظالم کون ہوگا؟ ہم خود اپنے اوپر ظالم ہیں، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں فرماتا۔ اس لیے اللہ قرآن میں آپ پڑھیں گے ترجمے میں، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کئی جگہ پہ ارشاد فرمائیں گے تم ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ کوئی طاقتور کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی کمزور کے اوپر ظلم کرے، کوئی امیر کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی غریب کو یا بندے سے حق کو مار دے۔ ہر ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق بنائے، ذمہ داریاں دی ہیں، ان حقوق کو، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اطاعت کے اندر ہم اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو ہم دنیا میں بھی سرفراز رہیں گے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں ہے، وہ تو اللہ غیر ایمان والوں کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، جو اللہ کے ذات میں دوسروں کو شرک کرتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کامیاب تم دنیا کے کامیاب ہو گئے تم وجہ سے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر تمہارا خاتمہ ہو، تم جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تم سے راضی ہو جائے، جو فرشتے موت کے تمہارے پاس رہے ہیں وہ تم سے خوش ہو کے جائے، تمہاری روح جب نکلے تو ایسے نکلے جیسے مسکمے سے بال نکل جا رہا ہو، ایسے نکلے، اور جو روح تمہارے جسم سے جیسے کہ پرندے کو پنجرے کے اندر سے نکلنے کی جیسی خوشی ہوتی ہے، ویسی خوشی تم کو نہ، روح کو تمہاری۔ تو اصل وہ کامیابی ہے۔ پل صراط کا راستہ جو 1500 سال کا ہے، احادیث کے اندر پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ 1500 سال کا راستہ ہے، 500 سال تک چڑھا ہوا ہے، 500 سال تک اتار ہے، 500 سال کا معتدل ہے، ہموار راستہ ہے، اور وہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے، اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اگر وہ سہولت کے ساتھ میں اگر گزر جائے تو یہ اصل کامیابی ہے۔ جب نام اعمال دیے جائیں گے روز محشر میں، ہر ایک کو نام اعمال دیا جائے گا، اور ہر ایک کو نام اعمال اپنا پڑھنا پڑے گا، خود اللہ خود فرمائیں گے لے پڑھ لے تیرا نام اعمال، کہ اس میں کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے کہ غلط تو نہیں لکھ دیا ہمارے فرشتے۔ جی میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، آپ پڑھیے قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا لے پڑھ لے تو اپنا نام اعمال، کمی کوتاہی تو نہیں ہے اس کے اندر کچھ۔ اس وقت میں انسان کہے کاش مجھے نام اعمال ملتا ہی نہیں، جو موت کے اوپر ہو گیا تھا فیصلہ وہی ختم ہو گیا تو بس تھا میرے لیے۔ تو جب نام اعمال دیا جائے گا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دیا جائے گا، جو یہ گارنٹی ہوگی، یہ اس کے لیے پروف ہوگا کہ نہیں کامیاب ہو گیا، سیدھے ہاتھ سے مل جائے، اور
اور کسی کو پیٹھ پیچھے سے بائیں طرف پیچھے بائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، یہ اس کی دلیل ہوگی کہ یہ ناکام ہونے والا، ناکام ہوگا۔ تو ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ جب فیصلے ہوں گے جہنموں کے اور جنت کے، تو جہنم سے بچ کر جب ہم جنت میں ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے تو یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ کی ناراضگی رہیں گی، اللہ کی رضامندی رہیں گی، تو اللہ کی رضامندی کی ہمارے ساتھ میں ہو، یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ شہداء کا، صدیقین کا سپورٹ ہمارے کو پڑوس مل جائے، نبیوں کا ہم کو پڑوس مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، دنیا کی کامیابی صرف دنیا کی حد تک کی ضرورتوں کے لیے، جو کہ مختصر ہے، لامحدود نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ہماری دنیا کی جو زندگی ہے ایک دم مختصر زندگی ہے، 60 70 100 ختم ہو گیا۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی اگر ہے گیا تو 150 200 چلے گیا بولے تو، کیونکہ اس امت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آخری امت ہے، اس کی عمر بہت مختصر ہے، ایوریج 60 70 سال کا ہی ہے۔ کوئی نکل گیا تو اضافی زندگی جی رہا بولے تو اب یہ مختصر زندگی کے اندر ہم کو کیا ہے، جو کامیابی ہے یہ مختصر کامیابی ہے، اور جو آخرت کی کامیابی، آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے۔ وہاں پہ کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کہ مطلب یہ اتنے سال جینا ہے، نہیں 1 سال 1000 سال 2000 سال 1 لاکھ سال جینے والا ہے، آخرت کی زندگی گزارنا ہے، نہیں، لامحدود زندگی ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اس کی مثال دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری زمین کو، جو جگہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان کی خالی جگہ جو ہے، اس کو رائے کے دانوں سے کسی چیز سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندے کو اس پر مقرر کر دیا جائے کہ وہ آئے 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ لے کر چلا جائے۔ کبھی نہ کبھی کروڑوں اربوں خربوں سالوں کے بعد ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پورے رائے کے دانے جو بھی رکھے تھے وہ پورے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ ایک مثال دے کے اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ سمندر کے پانی کے اندر سوئی کے ناکے، سوئی کو اگر ڈبایا جائے تو سوئی کے ناکے کے اوپر جو پانی کا باریک سا ملی پوائنٹ قطرہ جو سوئی کے اوپر لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے تمہاری، اور جو سمندروں کا پانی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ آخرت کی زندگی۔ تو ہم کو جو آخرت کی لامحدود زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہم کو بڑی کامیابی ہونا ہے، اور اس بڑی کامیابی کا نام فوز نظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے، بڑی کامیابی یہ ہے، عظیم کامیابی یہ ہے، تو اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اور ہم جب آخرت کی فکریں کریں گے تو دنیا تو اللہ ہمارے قدموں میں ڈالے گا۔ دیکھ لو صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ رہے، غلامی میں زندگی تھی کئی صحابہ کی، کھانے کو فقر و فاقے رہتے تھے، کئی وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ان کی زندگیوں کے اندر دین آیا، اللہ کے احکام آئے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک آیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر جب انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ رہتی دنیا تک کسی کو ایسا نہیں نوازا۔ صحابہ خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اگر ہم کو زندگی سالوں کی بھی زندگی اگر مل جاتی ہے، ہم ساری زندگی اگر کمانے بیٹھ جاتے دنیا کے اندر لگ کے، تو نہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازتا تھا جتنا کہ ہم کو ایمان کی نسبت اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، اسلام کی تعلیمات دیکھیں، ہسٹری آف اسلام دیکھیں، آپ معلوم ہوگا آپ کو کہ کیسی زندگی تھی تو کیسا اللہ تعالیٰ نوازے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو،
ہم کو وہ جو آخرت کی زندگی ہے نا، وہ آخرت کی زندگی، وہ آخرت کی کامیابی کے لیے یہ دنیا کی مختصر سے زندگی دی گئی ہے، اور اس کے اندر ہم کو وہی عمل کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسندیدہ ہو، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ہاں، دنیا میں جتنا بھی ظلم ہوتا ہے انسان کی ذات کے اوپر، تو وہ ان سے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پچھلی قوموں میں بھی جو عذابات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم جب اس وقت تک تو عذاب کو بھیجتے نہیں جب تک وہاں پر ہماری توحید کی تعلیم دینے والا، ہم کو صحیح راستہ بتانے والا، جب تک پیغمبر کوئی نہیں آیا، وہاں پر ہم کو حجت جب تک ختم نہیں ہوتی، ہم اللہ کے عذاب کو نہیں بھیجتے۔ یہ تو لوگ اپنے اوپر ظلم کر لے رہے ہیں، اپنے اعمال سے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے اس چیز کا۔ زندگی جب جیسے گزرتے رہتی ہے، انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے زندگی کے اندر، زندگی کی کامیابی کے اندر، اپنی خود کی کامیابی کے اندر، اس کو احساس نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کو ایک جنون ہو جاتا ہے، ایک جنون سا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں سب سے بیسٹ، میں سب سے اعلیٰ، میرے ایسا کوئی نہیں، میرے ایسا کوئی نہیں، میری ایسی طاقت کسی کا نہیں ہے، میرے ایسا مال کسی کا نہیں ہے، میری جیسی بڑے بڑے محلات کسی کا نہیں ہے، میرے ایسے کاروباراں کسی کے پاس نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک جنون لگ جاتا ہے، حالانکہ کس کا ہے وہ؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ نے آپ کو عطا کیا، آپ کے کاروباروں کو چمکایا، آپ کو چمکایا۔ وہ تو طاقت جب پیدا ہوئے تھے کیا تھے؟ خالی ایک ہاتھ رکھتے ہوئے تو مر جاتے تھے آپ، اتنے کمزور و لاچار پیدا ہوئے تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود طاقت دیا، آپ کو، آپ کے جسم کو نشو و نما اللہ تبارک تعالیٰ دیا، ایسے قابل بنایا کہ آپ شیر کو بھی پھاڑ سکتے ہیں، آپ کو ایسا بنایا کہ بڑی سے بڑی طاقتوں سے آپ لڑکا وہ کر سکتے ہیں، سرگرے پیکار ہو سکتے ہیں آپ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اندر اللہ کی کیا مصلحت ہے دیکھنا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے امتحان کا کیا پہلو ہے وہ دیکھنا ہے ہم کو، اور پھر جب اس پہلو کو ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہماری طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہماری دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہماری جو شہرت ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نوازا ہے آپ کو، وہ ختم نہیں ہوگا، آپ چلے گا، وہ آپ کے ساتھ آپ کی پیڑھیوں تک چلے گا، نسلوں تک چلے گا۔ پھر جب ہم جو اللہ کے احکام تھے، اللہ کی جو مصلحت تھی اس چیزوں کے اندر، نعمتوں کے اندر آپ کی، پھر وہ جب نعمتوں کی مصلحت کو ہم بھول جاتے ہیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری اولاد خود منگنی کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ دیکھو آپ، بڑی بڑی بادشاہت تھی ہمارے خود کے اہل ایمان کے اندر، کیسی نہیں طاقتیں تھیں، کیسی نہیں سلطنتیں تھیں کہ آج بھی ان کا نام لیے تو لوگوں کو جلن ہوتی ہے، جو دشمن رہتے ہیں ان کو جلن سی ہوتی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے ہم کو دیکھ کے ہمارے خالی ان کے ناموں کے اوپر ہمارے کو محبت دل کے اندر آ جاتی ہے کہ کیسی حکومتیں، کیسی بڑی بڑی طاقتیں، کیسی بڑی بڑی سلطنتیں۔ آج تو ہم ایک علاقے کے اندر سی ایم بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، کونسلر بن گئے، تو اپنے ایسا کوئی نہیں سمجھ رہے، حالانکہ وہ تو 10 12 یہاں تک کہ کتنے بڑے بڑے ملکوں کے اوپر حکومتیں تھیں، جب تک وہ اللہ کے حکموں پر چلتے رہے، امتحانی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا، اللہ ان کی سرحدوں کی حفاظت فرمایا۔ پھر جب وہ چیزیں ہٹ گئی زندگی سے ان کی نسلوں کے اندر، تو پھر ایسا ہوگا کہ سرحدیں تو چھوڑو، محلوں کی دیواریں تک نہیں رہی۔ دیکھیے آپ تاریخ، دیکھیے آپ، عبرت ہے ہمارے لیے وہ چیزیں، ہمارے لیے عبرت ہے وہ چیز۔ ہم بھی امتحانی پہلو کو دیکھیے، اللہ ہم کو اگر کمزور رکھا تو اس کے اندر بھی اللہ کا پہلو ہے، اللہ طاقتور بنایا تو اس کے اندر بھی اللہ کے امتحان کا پہلو ہے، مالدار بنایا تو اس کے اندر بھی اللہ کے امتحان کے پہلو ہے، مفلسی کے اندر ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کے احکام کا، اللہ کی جو مصلحت ہے اس کا پہلو ہے، امتحان کا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کو گزارنا ہے، بھول جانا نہیں ہے۔ شیطان تو وعدے کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ کی قسم کھا کے کہا اس نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں تو تیرے نیک بندوں کے نیکی کے راستے پہ آ کے اڑ جاؤں گا، روڑے ڈالوں گا، ان کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا نیکی کے اندر۔ ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اگر کوئی ہم کو
ہماری غلطیوں کے اوپر ٹوک رہا ہے، بول رہا ہے، سمجھا رہا ہے، وہ سب سے بڑا محسن ہے ہمارا، سب سے بڑا محسن ہے ہمارا، جو ہماری غلطیوں کے اوپر، ہماری کوتاہیوں کے اوپر ہم کو سمجھا رہا ہے، ہم کو بول رہا ہے، اور جو ہماری غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے، ہمارے غلط کاموں کے اوپر، گناہوں کے کاموں کے اوپر ہماری تعریف اگر کر رہا ہے، اس سے بڑا دشمن تمہارا کوئی نہیں، کیونکہ انہیں تمہاری آخرت کو برباد کر رہا ہے، وہ تمہاری آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، عیش و عشرت میں بھی گزر جائے گی، تمنگری میں گزر جائے گی، لیکن اصل جو مسئلہ ہے موت کا مسئلہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے قبر کا مسئلہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے آخرت کا مسئلہ ہے، وہ لامحدود زندگی جو ہے اس کا مسئلہ ہے اصل۔ اس کے لیے اس کی فکر کرنا، قرآن کو بار بار پڑھا جاتا، قرآن کے معنی بھی ہے، پڑھتے رہنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے، ایک بار پڑھ لیے چھوڑ دیے، رمضان میں پڑھے تھے پھر چھوڑ دیے، نہیں، روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ اللہ سے بات کرنا، روزانہ اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ کی بات کو، آواز کو سننا ہے، تو آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا۔ ہم جس کو عزیز رکھتے ہیں، جس سے بھی ہم سے محبت ہوتی ہے، خلوص رہتے ہیں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے کوئی بھی رہ دو یا اولاد رہ دو، اس سے بات کرتے ہیں، دور رہے کرے تو کیا بات کرتے ہیں، اس سے فون پہ رہ دو، کسی بھی ذریعے سے رہ دو، معلومات کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کیسے ہے، کیا کھائے کیا پیے، کیسی طبیعت ہے، کیسی صحت ہے، جا رہے اسکول کیسے ہے، کیا سب بات چیت کرتے رہتے ہیں، بات سننے کو، آواز سننے کو ترستے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ کی آواز بھی سنو، اللہ کی بات بھی سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے تم سے سنو، وہ سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کے لیے قرآن پڑھنا ہے، روزانہ تھوڑا پڑھو، زیادہ نہیں ہو سکتا آپ سے، نو پرابلم، تھوڑا سا قرآن تو کھولو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بڑے افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ گھروں میں قرآن شریف رکھ دیتے ہیں لوگ، طبقوں کے اندر ڈال کر، مراحوں کے اندر لپٹ کے، اغلاقوں میں لپٹ کے، قرآن کے جو باکسز رہتے ہیں اس کے اندر، جزدانوں کے اندر قرآن کو رکھ دیتے ہیں، اور اس کی خبر گیری بھی تک نہیں کرتے ہیں۔ ویسا ہو جاتا ہے، بڑے افسوس سے، اللہ معاف فرمائے، کہ قرآن کو دیمک ہو جاتے ہیں، اٹے کو دیمک ہو جاتے ہیں، جزدان کو دیمک ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، کیڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ لا کے قرآن مسجد میں، ایسا جیسا کہ مسجد ایک پرانی کوئی چیز ہے، رکھنے کی جگہ ہے، اچھی رہے تو اپنے گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں، اور جب ذرا کچھ ہو گیا، ضعیف ہو جاتی، وہ ہو جاتی، تو مسجدوں میں لاتے، بولتے بھی نہیں ذمہ داروں کو کہ بھائی یہاں رکھے ہوئے، بھائی کیوں ایسا رکھ دیتے، وہاں پہ دوسرے قرآن کو بھی اس کا افیکٹ پڑ جاتا ہے، دیمک وغیرہ لگ گئی، اگر کچھ رہ گیا کیڑا وغیرہ تو آپ جہاں رکھ دیتے ہیں، پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے، نیچے اس کو سہولت ملتی ہے، تو دوسرے قرآنوں کو، دوسرے چیزوں کو بھی ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو بول کے تو رکھنا کم سے کم، پہلے تو روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ اگر روزانہ پڑھتے رہیں گے تو یہ چیزیں آتی نہیں۔ کیا عذاب ہوں گا کل آخرت میں، خبر میں کیا عذاب ہوں گا، آخرت میں کیا عذاب ہوں گا، کیونکہ قرآن خود اللہ کے سامنے حجت کرے گا، قرآن خود اللہ کے سامنے آپ کے لیے لڑے گا کہ تو دیکھے نہیں میرے کو، شادی میں ضروری سمجھ کے دے دیے تھے، تو جو رکھے تو پھر رکھے ویسے رمضان آیا تو پڑھ لیے، کوئی مر گئے تو پڑھ لیے، یا پھر کوئی دعوت رہی، دکان کی اوپننگ رہی تو بلا لیا، 4 دنوں کو پڑھ لیے۔ اس کے لیے نہیں ہے قرآن، قرآن تو آپ کو عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے، قرآن تو روزانہ آپ کو اللہ سے بات کرنے کے لیے دیا گیا ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس میں آپ کو خلاصہ ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن کو پڑھتا ہوں، اللہ کی سننا چاہتا ہوں میں اللہ سے، تو کیا قرآن کے اندر احکام ہے، اللہ تعالیٰ بولتے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرے تو ایسا ہوتا ہے، یہ کرے تو ایسا کرا، یہ میرے حکم ہے، یہ نہیں کرے تھے عمل، یہ قوم کو میں ایسا کر دیا، میں ایسا کر دیا، آپ کو بولتے جا رہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب میرے کو بات کرنے کا رہتا اللہ تو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو ہم کو بھی قرآن کو پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، تھوڑا کیوں نہ ہوتا، ایک پیپر کیوں نہ ہوتا، آپ پڑھیے، ایک رکوع کیوں نہ ہوتا پڑھیے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ آپ بولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے تو اللہ تعالیٰ ڈالتا دل میں، کیا ہماری زبان میں سب وہ ہے، زبان ہل نہیں سکتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ نے بولنا سکھایا ہے، سورہ رحمان میں پڑھتے نا، آیت میں، قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ نے تم کو بولنا سکھایا، تو بول، قرآن کو پڑھو، آپ قرآن کو روزانہ 10 منٹ نکالیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، میری ماں بہنیں ہیں یا میرے بھائی باپ ہیں، جو بھی ہے، دوست احباب ہیں، ادباً گزارش ہے میری آپ تمام سے کہ خود بھی قرآن کو روزانہ
ترجمے کے ساتھ ایک 10 منٹ پڑھیے آپ، اور اپنے اہل ویال کو، اپنے ذمہ داری میں جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہے، آپ کے دوست احباب ہے، سب کو تعلیم کرتے رہیے کہ بھائی قرآن پڑھیے۔ پوچھیے آپ پوچھیے کہ آج قرآن کی تلاوت ہوئی ہمارے گھر میں، آج پڑھے آپ قرآن، آج کوسی رکوع پڑھے آپ، کوسا پارا چل رہا آپ کا قرآن کے اندر، اتنے دن ہوا کیا ہوا آپ کا، آج پارا ختم دور نہیں ہوا آپ کا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، کیوں قرآن کی ابھی تلاوت کمپلیٹ نہیں ہوئی آپ کی؟ پوچھیے آپ، پوچھنے میں کیا جا رہا آپ کو، ذرا آپ پوچھ لیں گے، آپ کے 10 مرتبہ پوچھنے پر کم سے کم 1 مرتبہ تو پڑھیں گے۔ وہ پڑھنا آپ کا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن وہ اب آپ کی جو باتیں رہیں گی نیکی کی طرف کی راغب کرنے والی، وہ چیزیں ان کو یاد آتے رہیں گی جب بھی قرآن کو پڑھیں گے۔ وہ احساس ہوں گا ان کو کہ ہمارا باپ ہم کو قرآن کی تعلیم کے آگے بولتا تھا، ہمارا شوہر ہم کو بولتا تھا، ہماری بیوی ہم کو بولتی تھی، ہماری اولاد ہم کو بولتی تھی۔ پڑھتے رہیں گے وہ ثواب آپ کو آخرت میں ملتے رہیں گے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے کہ دنیا کی جو بھی کامیابیاں ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی نہیں، ہم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو اس کے لیے ہم کو کیا ہے، تعلیم کرتے رہیے۔ آپ پوچھیے، کچھ نہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے فیملی میں بیٹھے وقت میں، چاہے ماں باپ کو کوئی بھی رہ دو، آپ صرف بولتے رہیے۔ بولنے میں کیا جا رہا آپ کا، کچھ پیسے جا رہے ہیں آپ کے، کچھ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، کیا بھائی آج قرآن کی تلاوت ہوئی؟ بھائی ہے پوچھو، چھوٹا بھائی ہے اس کو پوچھو، کیا بھائی آج قرآن پڑھے آپ؟ کیا بھائی آج فجر کی نماز ہوئی ہے آپ کی؟ بڑے بھائی ہے پوچھو آپ، ارے میں چھوٹا ہوں کیسا پوچھوں، اس کو نہیں خود پڑھتے رہتا، پوچھو آپ، پوچھنے میں کچھ نہیں ہوں گے، نیکی ملے گی آپ کو کہ آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں قرآن پڑھنے کی، آپ تعلیم دے رہے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی۔ امام صاحب ہے، آپ ان سے بھی پوچھیے، ارے انہوں تو امام صاحب انہوں تو پڑھتے رہتے نا، بھائی کیا پوچھنا، پوچھ رہی ہے، پوچھنے میں بھی تو آپ کو اجر و ثواب مل رہا نا، آپ کے پوچھنے میں اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں امام صاحب، حافظ اب اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کئی حافظہ رہتے ہیں، رمضان آئے تو تراویح میں پڑھ لیے پھر اس کے اندر بھول جاتے، آپ یاد ہی رہتے، شاید کچھ احساس ہو، ارے بھائی جاہل لوگ کے بندے سے قرآن پڑھنے نہیں آتا، انہیں بھی کو بول رہا قرآن پڑھنے والے کو بول رہا قرآن پڑھو، بلکہ میں بل میں پڑھتا ہوں، بلکہ اگر انہیں چالو کر دیا تو آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ شروع ہو گیا۔ شرمائیے مت، دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں شرماتے، دین کا جب مسئلہ آتا تو پوری شرم و حیا ہمارے پاس ہی آ جاتی کوٹ کوٹ کے۔ کچھ بھی کام رہیں گا دنیا کا تو بڑے دھڑاک سے بولیں گے، 4 کے دنوں کے سامنے بولیں گے، لیکن جب دین کا مسئلہ آئے گا تو بہت شرما جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے کو دین کے اندر تو کھلا بولنا ہے، اللہ نے اعلان بولنا ہے، اسی لیے تو نمازوں کے لیے اذان کیوں دی جا رہی ہے، جماعت سے پڑھنے کے لیے۔ پڑھ لے سکتے ہیں جیسے تہجد کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، چاش پڑھے، وابل پڑھے، تحت المسجد پڑھے، تحت الوضو پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ الشفا پڑھے، جیسا نفل نماز نہ پڑھے، فجر، یہ 5 نمازیں بھی اپن پڑھ لے سکتے تھے نا اکیلے آ کے، کیوں اذان دے رہے؟ اللہ خود اعلان کرنے لگا رہا، بڑا کام ہے، عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اللہ کی نماز ہے، اور نماز کے لیے سب کو بلانے کے لیے تو مؤذن کو مقرر کرے اللہ تبارک تعالیٰ کہ بھائی اذان دیو، پھر بلاؤ لوگوں کو سب کو نماز کے لیے اور جماعت سے نماز پڑھو، اس لیے سب کو دعوت دیں، سب کے پوچھتے رہیے، پوچھنے میں کچھ حرج نہیں ہے آپ کا، آپ کے پوچھنے میں شاید تھوڑے دن اس کو آپ کے اوپر غصہ آئے گا، ارے یہ کیا ہے بھائی دم کرتے رہتا، ارے یہ کیا بھائی ہمارے شوہر ہمارے کو یہ بولتے رہتے، ارے یہ کیا بیوی میں کو آتے کہ پہلے نماز کے بارے میں بول رہی، اولاد بولے ارے بابا ہمارا کچھ بھی نہیں پوچھ رہا، خالی نماز قرآن بول رہا ہے، یہ کیا تو بھی پاگل ہوگا کیا، بولتے رہتے، بولنے دیجیے، جتنا بولیں گے انہیں اتنا اپنے لیے فائدہ ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی بات دی ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، تو سب آپ کے مخالف ہو گئے، سب آپ کے شہید نہیں بنے تھے، اسٹارٹنگ میں سب آپ کے مخالف ہو گئے، تنے تنا اکیلے آپ دعوت دیتے رہے، ڈٹے رہے، پھر ایک ایک کرتے کرتے سب اسلام میں داخل ہوتے گئے، تو پھر ایسے عزیز ہو گئے کہ آپ کو دیکھے بغیر زندگی کا سکون نہیں مل رہا تھا صحابہ کو، تو ہم بھی بولتے رہے، سمجھاتے رہے سب کو۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنائے، دین کی محنتوں کے لیے اللہ قبول فرمائے، شرک و بدعت سے، گناہوں کے عمل سے، غیر اسلامی رسم و رواج سے اللہ